السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، دین اسلام میں مکمل رہنمائی ہے ہمارے لیے، دین و دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے کہ کسی کے جسم میں کہیں درد ہو، جیسا کہ عثمان ابن ابی العاص صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں درد ہوتی ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ضع یدک علی الذی یألم من جسدک وقل، اپنا ہاتھ رکھو اس جگہ پہ جہاں درد ہے اور پھر کہو بسم اللہ ثلاثا، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر کہنا ہے وقل 7 مرات، 7 دفعہ کہنا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ، میں پناہ مانگتا ہوں رب سے اور اس کی قدرت کے ساتھ، من شر ما اجد، ہر اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں پاتا ہوں، واحاذر، یا خوف کھاتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے یہ گھیر لے گی۔ پھر جو ہے عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا اور میری وہ درد دور ہوگی۔ اور ایک روایت میں جو ترمذی کے اندر ہے اور اسے حسن کہا انہوں نے، یہ لفظ ہے ارفع یدک ثم اعد ذلک وترا، ہاتھ پھر اٹھا کے پھر جو ہے تاک عدد جو ہے یہ پھر پڑھیں، یعنی 3 دفعہ پڑھیں، ارفع یدک ثم اعد ذلک وترا، پھر یہ دعا 3 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے اگر فائدہ نہ ہو۔ تو جتنی بھی دعائیں نبی علیہ السلام نے امت کو بتائی ہیں وہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر بندہ پڑھے تو اس کے ضرور اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ یقین کے ساتھ نہ کوئی کام کرے تو اس پہ عمل، اس کے اثرات جو ہیں وہ مثبت نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ دعائیں ہیں، فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تمہیں یقین ہو اجابت کا۔ تو جب یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور جو یقین کے بغیر پڑھے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو، گھٹنے میں ہے، سر میں ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، کہیں بھی جسم میں درد ہے، ہاتھ رکھیں، بسم اللہ 3 دفعہ پڑھیں اور 7 دفعہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ جملے پڑھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے، آپ یہ بھی پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما، اے میرے رب اور لوگوں کے رب، باس کو، بیماری کو بھیج دے اور تو شفا دے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ بچے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ دیکھیں دعاؤں کے اندر بھی توحید جھلکتی ہے اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے شفا مانگی جا سکتی، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شفا مانگی جائے گی اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اس کی اذن اور مرضی سے جو ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یقین سے جب دعائیں مانگے۔ اسی طرح نظر بد کے لیے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں روایت ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے، یہ پڑھی جائے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے اور ہر نقصان دہ چیز سے، زہریلی چیز سے جو نقصان دے، ومن کل عین لامہ، اور ہر جو ہے ملامت کی ہوئی آنکھ سے جو نظر بد جس سے لگتی ہے اس سے بھی جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور آپ حسن اور حسین کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، انہیں جو ہے آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اپنی پیاری بیٹی کو فاطمہ الزہرا کو یہ دم سکھایا کہ ان کو دم کیا کریں وہ، اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ان کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی بیمار کے پاس جائے اور اس کی موت کا اگر وقت نہیں آیا تو 7 دفعہ یہ جملے کہہ دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ، اگر موت نہیں ابھی آئی، وقت ہے اس کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دیں گے جو 7 دفعہ یہ دعا پڑھے۔ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظیم اللہ سے، عظمت والے اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو رب عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں۔
اسے مستدرک حاکم میں امام حاکم نے صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی۔ تو یہ عظیم دعائیں جو ہیں انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے، اپنے بچے جو ہیں انہیں بھی یاد کروانا چاہیے۔ ہمیں بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر طبیب نہیں ہوتا، رات کے کسی پہر کوئی درد ہو جائے تو یہ ہاتھ رکھیں اور یقین کے ساتھ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ یہ پڑیوں اور گولیوں میں شفا نہیں، یہ وسائل ہے، اور شفا حقیقی جو دینی ہے وہ رب نے دینی ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ایسے اسباب نہیں ہوتے، تو پھر مسبب الاسباب جو اصل ہے، جو شفا دینے والی ذات ہے، اس سے جب تعلق جوڑ کر یقین سے جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی تکلیفیں، اذیتیں اور درد وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔